بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آگے جی تعلیلات متفرقہ۔ تعلیلات متفرقہ تعلیلات متفرقہ کیا مختلف قسم کی تعلیلات جو ہیں اس میں سے آ گیا تعلیل نمبر 1، جس الف کے پہلے ضمہ ہوگا اس کو واو سے بدلیں گے، ٹھیک ہے، جیسے خادا و خودیا اور خالد و خویلد۔ دیکھو خاد تھا نا بچوں، جس الف سے پہلے ضمہ آ جائے گا، الف سے پہلے ہمیشہ یاد رکھو الف جب بھی لکھا ہوا نظر آئے گا نا تو الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ الف مدہ کسے کہتے ہیں کہ الف سے پہلے ہمیشہ فتح ہوا نظر آئے گا۔ اگر الف سے پہلے کسرہ آ جائے تو وہ الف یا سے بدل جائے گا، اگر الف سے پہلے کیا آ جائے ضمہ آ جائے تو وہ واو سے بدل جائے گا۔ تو جیسے کہ باب مفعلہ کیا تھا آپ کے پاس؟ تھا خادا تھا، کیا تھا؟ خادا۔ اب سنو ذرا، مجھول بنانے کا طریقہ دیکھنا، آپ لوگوں نے پچھلے سال پڑھا تھا مجھول کیسے بنایا جاتا ہے، ماضی مجھول کیسے بناتے ہیں۔ خادا باب مفعلہ ہے نا، خادا یخادع مخادعتا و خداعا، قاتل یقاتل مقاتلتا و قتالا۔ تو یہ آ گیا خادا آ گیا۔ مجھول بنانے کا طریقہ ہم نے پچھلے سال پڑھا تھا کہ آخر کو اپنی حالت پہ چھوڑ دو، ماضی کی بنانے کے اندر، یہ ماضی کے اندر، اور آخر سے ما قبل سیکنڈ لاسٹ کو کیا کر دو؟ کسرہ دے دو، کسرہ دے دو۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی متحرک حرف ہوں گے ان کو کیا کر دینا؟ ان کو ضمہ دے دینا، اور ساکن کو ساکن چھوڑ دینا۔ ٹھیک ہو گیا، ساکن کو ساکن چھوڑ دیتے ہیں اور متحرک کو ہم نے ضمہ دے دیا۔ اب دیکھو الف آ گیا، الف سے پہلے ضمہ آ گیا تو اب یہ رہ نہیں سکتا، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ واو ساکن سے بدل جائے گا، تو یہ کیا آ جائے گا؟ خود دیا، خود دیا، یہ مجھول آ گیا۔ خادا یخادع مخادعتا و خداعا و خودیا، قاتل یقاتل مقاتلتا و قتالا، وقوتل یقاتل مقاتلتا، ٹھیک ہے، وقوتل پڑھا تھا آپ نے تو یہ خود دیا آ گیا، دھوکہ دیا گیا، نہیں سمجھ آئی ہے؟ ایسے ہی اب آتے ہیں خالد، خالد، اس کی تصغیر بنانی ہے۔ تصغیر بنانے کا طریقہ بچو وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے حرف کو ضمہ دے دو، اور دوسرا یہ تو الف تھا، یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ جو تھا نا پہلے والے حرف کو ضمہ دے دو، ٹھیک ہو گیا جناب علی۔ اور تیسری جگہ کیا لے کر آتے ہیں؟ یا ساکن لے کر آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسے ہی آ جائے گا۔ تو یہ یا ساکن آ گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ خویا، اس کو نہیں پڑھا جا سکتا، تو اب کیا ہو گیا؟ الف آ گیا، ما قبل ضمہ آ گیا، تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ واو سے بدلیں گے۔ اور اس میں سے یہ تھا کہ واو کو ہم فتح دیتے ہیں، اصل میں واو کو فتح دیتے ہیں، یہ قانون کے ذریعے سے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہلا حرف متحرک رجلن سے جیسے رجیلن وغیرہ کرتے ہیں، 3 حرفی 4 حرفی تذکیر یاد ہے نا پچھلے سال جو ہم نے وہ پڑھی تھی؟ تو خویلدن، خالدن سے کیا آ جائے گا؟ خویلدن، تو تصغیر بھی آ گئی ہے۔ تو جس حرف سے پہلے ضمہ آ جائے گا تو وہ الف کس سے بدل جائے گا؟ وہ الف واو سے بدل جائے گا۔ ایسے ہی جو الف کس سے پہلے مکسور ہوگا وہ یا سے بدل جائے گا، جیسے محراب محاریب اور مفتاح مفاتیح، اور محراب محاریب مفتاح مفاتیح۔ دیکھو محراب کی جمع محاریب آئے گی، مفتاح کی جمع مفاتیح آئے گی۔ کیسے بنائیں گے؟ محراب سے ہم نے جمع اقصا بنانی ہے، جمع تو محراب۔ تو اب دیکھو جناب علی، محراب، تو آپ کیسے بناتے ہیں؟ اس کی جمع اقصا کیسے بنتی ہے؟ دیکھو پہلے اور دوسرے کو فتحہ دیتے ہیں اور تیسری جگہ الف لے آتے ہیں، یہ آ گیا جناب علی۔ اچھا تیسری پھر را لے آتے ہیں، را آ گیا اور الف آ گیا اس کے بعد، اور با آ گئی، تو وہ با جس سے پہلے الف جس سے کسرہ آ گیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ یا سے بدل جائے گا، تو کیا بن جائے گا؟ محاریبو،
محاریبن نہیں ہوگا کیونکہ یہ کیا ہے، یہ یہ غیر منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے۔ ایسے ہی بچو، مفتاحن سے چابی، مفتاحن سے کیسے کرو گے، مفاتی، یہ آ گیا۔ تو اب کیا آ گیا، اب الف ہے، اس سے پہلے کسرہ آ گیا، تو یا سے بدل جائے گا یہ الف، تو کیا آ جائے گا، مفاتیح، اس لیے یا آتی تھی یہ، مفاتیح، یہ قانون لگ گیا، تو اس لیے یہ قانون بھی مکمل ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلا قانون کیا کہتا ہے، تعلیل نمبر 3، جو حرف مدہ کے تیسری جگہ ہو، جو حرف مدہ، یاد رکھو مدہ ہونا چاہیے، مدہ سمجھتے ہو نا، کہ واو ساکن ہو ما قبل زمہ آ جائے، یا ساکن ہو ما قبل کسرہ آ جائے، اس کو واو مدہ یا مدہ کہتے ہیں۔ تو جو حرف مدہ کی تیسری جگہ ہو اور زائدہ ہو یعنی اصلی نہ ہو، اور فعائلو کے الف کے بعد واقع ہو، فعائلو کے الف کے بعد واقع ہو، یعنی وہ مدہ جو تیسری جگہ ہو، زائدہ ہو، اپنی اصل میں تیسری جگہ تھا، اچھا یہ مطلب ہے تیسری جگہ سے مراد کیا ہے، کہ اصل میں تیسری جگہ تھا، زائدہ تھا، فاعلو کے جب جمع بنائی تو فاعلو کے الف کے بعد واقع ہو تو وہ حمزہ گر جائے گا، جیسے کریم ان سے کرائم، صحیفت ان سے صحائف، کریم ان کی جمع کیا آتی ہے، کرائم آتی ہے، صحیفہ کی جمع کیا آتی ہے، صحائف آتی ہے۔ تو کیا تھا قاعدہ، یہ کہتا ہے کہ جو مدہ کہ اصل میں تیسری جگہ ہو، مدہ ہے اصل میں تیسری جگہ ہے، اور جب جمع بنا کے الف کے بعد آ جائے، الف کے بعد آ رہا ہو، کراجیمو، یہ ہو گیا نا کراجیمو، تو یہ اس مدے کو کیا کر دیں گے، یعنی اس یا کو حمزہ سے بدل دیں گے، تو کریم ان سے کیا ہو جائے گا، کرائمو، کرائمو، نہیں سمجھ آئی ہے؟ ایسے ہی دیکھو، صحیفتن تیسری جگہ آ گیا، یا آ گیا تیسری جگہ آ گیا، اور صحیفتن آ گیا، تو اب جب اس کی جمع بنائیں گے فعائلو کے وزن کے اوپر، فعائلو صحائفو کریں گے، گولتا ختم ہو جائے گی، صحائفو، تو اس کو حمزہ سے بدل دیں گے تو کیا آ جائے گا، صحائف آ جائے گا، صحائف، صحائف، یہ بھی ہو گیا، بات ختم ہو گئی بات۔ آگے چلیے، آگے چلیے، تو یہ بھی بات ختم ہو گئی ہے۔ اب آگے چلو جی، جو الف جمع کا دو واو یا دو یا کے درمیان واقع ہو، جو الف جمع کا ہو، دو واو یا دو یا کے درمیان واقع ہو، ان میں سے ایک کو حمزہ سے بدلتے ہیں، جیسے اولو سے اوائلو، کہ اصل میں کیا تھا، اواویلو تھا، اور خیرن و خیائرو، کہ اصل میں کیا تھا، خیائرو، تو جو الف ہے دو واووں کے درمیان آ جائے، الف ہو جو الف جمع کا، یہ الف جمع کہلاتا ہے، فعاللو، فعاللو جمع، الف جمع ہے نا، وزن جو تھا اس کا جمع منتال جمع والا وزن آ گیا، فعاللو، تو جو الف جمع جو دو واو کے درمیان ہو یا دو یا کے درمیان ہو، ان میں سے ایک کو حمزہ سے بدلتے ہیں، تو اوائل اور خیائر، تو دیکھو جی، اولو سے ہم نے پہلے کی کرنا ہے، اولو سے پہلے ہم وہ بنائیں گے، اس کی جمع بنائیں گے، تو اولو، اولو، ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ آئی ہے، اول، افعلو، افعلان، افعلون، افاعلو، ٹھیک ہے نا؟ افاعلو ایسا ہی تھا نا، افاعلو، افعلون، افعلان، افعلون، افاعلو، ٹھیک ہے؟ تو اس کی جمع کیسے بنتی ہے، جمع ایسے بنتی ہے کہ یہ تھا ایک واو اس میں سے، تو پہلے دوسرے واو کو، پہلے دونوں کو کیا کرو،
فتح تیسری جگہ الف جمع لگاؤ، تیسری جگہ الف جمع لگاؤ، اس کے بعد دیکھو کتنے حرف رہ گئے، دو حرف رہ گئے، ہم نے پڑھا تھا یہ، تو ایک واو ایک لام ہے، تو پہلے کو کسرہ دے دو اور دوسرے کو اپنی ہاتھ پہ چھوڑ دو، تو کیا بن جائے گا اواولو، جو الف آ گیا الف جمع دو واو کے درمیان آ جائے تو ایک کو کیا کریں گے، حمزہ سے بدل دیں گے، تو اس لیے کیا آ جائے گا، اواولو کی بجائے کیا آ جائے گا، اوائل آ جائے گا، اوائل، اوائلو، اولو سے اوائلو، اور خیرن سے خیرن، یرن سے خیاشیرو ہو جائے گا، کیا آ جائے گا، خیاشیرو آ جائے گا، جی الف جمع دو یاؤ کے درمیان آ گیا تو ایک تو خیائر آ گیا، خیائر۔ اچھا جی، اب آتے ہیں جی تعلیل نمبر 5 کی طرف۔ ہاں ہاں ہاں۔ اچھا تعلیل نمبر، بس میرے خیال میں اتنا بہت ہے، بس اتنا ہی بہت ہے، یہ چار ہی تعلیلیں کر لو تو یہی بڑی بات ہوگی۔